جو میدان میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ میں ان چند کرکٹرز کا ذکر کر رہا ہوں جو میدان میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 5.5 اونس وزنی گیند 90 میل فی گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے آپ کے چہرے یا کھوپڑی کا رخ کرے تو آپ کو اپنی ہڈیاں بچانے کے لیے خاصی تیاری کرنا پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بلے بازوں کو ہیلمٹ سے لے کر دستانے اور پیڈ سے لے کر رانوں کو بچانے تک کے لیے مختلف حفاظتی سامان سے لیس ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ سب کچھ بھی بیکار ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ فلپ ہیوز کے ساتھ ہوا تھا۔ شیفیلڈ شیلڈ کے مقابلے میں نیوزی لینڈ ویلز کے خلاف کھیلتے ہوئے حریف بالر شان ایبٹ کی ایک اڑتی ہوئی گیند کو ہک کرنے کی کوشش ایسی ناکام ثابت ہوئی کہ فلپس کی جان لے گئی۔ گیند ہیوز کے ہیلمٹ کے بالائی حصے کے نیچے اور جالی کے پیچھے اس جگہ پر لگی جو ہیلمٹ کے حفاظتی تہہ سے ڈھکی ہوئی نہیں تھی۔ کچھ دیر تو ہیوز سنبھل کر کھڑے رہے، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور اچانک منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور پھر وہ اسپتال میں انتقال کر گئے اور وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ہوش میں نہیں آئے۔ کرکٹ دیکھتے ہوئے شاید ہی کسی کو اندازہ ہوتا ہو کہ میدان میں گیند اور بلے کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت کی جنگ بھی جاری ہے۔ ماضی میں چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب کھیل کے دوران کسی کھلاڑی کو جان لیوا ضرب پہنچی ہو۔ ان میں سب سے پہلے نمایاں کھلاڑی پاکستان کے عبدالعزیز تھے، جنہوں نے 17 جنوری 1959 کو صرف 17 سال کی عمر میں میدان میں اپنی جان دی۔ وکٹ کیپر بلے باز عبدالعزیز سندھ مسلم کالج کے طالب علم تھے اور 1959 کے اوائل میں پاکستان کمبائنڈ سروس کے خلاف کراچی کی جانب سے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کھیل رہے تھے کہ حریف بالر دلدار ایوان کی ایک گیند ان کے سینے پر جا لگی۔ عبدالعزیز کچھ دیر تو سنبھلے رہے اور اگلی گیند کا سامنا کرنے کی تیاری پکڑ ہی رہے تھے کہ اچانک گر پڑے۔ انہیں بے ہوشی کے عالم میں میدان سے اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، اور یہ کرکٹ تاریخ میں اپنی نوعیت کا غالباً پہلا واقعہ تھا کوئی کھلاڑی میدان کے اندر چوٹ لگنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا ہو۔ عبدالعزیز قائد اعظم ٹرافی میں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے چند عظیم ترین ناموں کے ساتھ کھیل چکے تھے، جن میں حنیف محمد، علیم الدین، وزیر محمد، مشتاق محمد اور انتخاب عالم ان کے ٹیم میٹس تھے۔ عبدالعزیز تو اس دنیا میں نہ رہے، البتہ کراچی نے قائد اعظم ٹرافی ضرور جیتی، لیکن بوجھل دل کے ساتھ۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ عبدالعزیز دل کے عارضہ میں مبتلا تھے، لیکن نوعمری کی وجہ سے ان کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ جب گیند لگی تو اس مرض نے مہلک صورت اختیار کر لی۔ کھیل کے دوران کھلاڑیوں کی موت کا دوسرا افسوسناک واقعہ اگست 1983 میں انگلینڈ میں پیش آیا، جب ایک باؤنسر این فولی کی چہرے پر لگی تھی۔ فولی نے 1982 میں لنکا شائر کی جانب سے اپنے فرسٹ کلاس کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن ایک انجری کی وجہ سے کرکٹ کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ لیکن 1991 میں انہوں نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا۔ پہلے جیسی کارکردگی تو پیش نہ کر سکے، لیکن ان کی موت کرکٹ کے میدان ہی میں لکھی ہوئی تھی۔ 30 اگست 1993 کو وائٹ ہیون کی جانب سے ورکنگٹن کے خلاف ایک کلب میچ کھیل رہے تھے کہ حریف بالر کا ایک باؤنسر ان کے چہرے کی آنکھ کے عین نیچے جا لگا۔ زخمی حالت میں انہیں ہسپتال لایا گیا، جہاں بے ہوشی کے عالم میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے۔ اس وقت فولی کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ان دونوں واقعات میں بیٹسمینوں کی بدقسمتی نے انہیں موت کے منہ میں دھکیلا، لیکن 20 فروری 1998 کو فیلڈر کی موت کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہندوستان کے معروف کھلاڑی رامن لامبا بین الاقوامی کرکٹ میں شاندار آغاز کے بعد اپنی جگہ برقرار نہ رکھ سکے۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے مستقبل کو تاریک ہوتا دیکھ کر وہ لیگ کرکٹ سے وابستہ ہو گئے۔ پہلے آئرلینڈ میں کھیلے اور پھر بنگلہ دیش کا رخ کیا، جہاں انہیں بہت عزت ملی، یہاں تک کہ انہیں ڈھاکہ کا ڈان کہا جاتا تھا۔ 1998 میں ڈھاکہ پریمیئر لیگ کے فائنل میں رامن لامبا ابھانی کریا چکرا کی نمائندگی کر رہے تھے کہ کپتان نے انہیں فارورڈ شارٹ لیگ پر کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ کیا ہیلمٹ کی ضرورت ہے، جس پر لامبا نے کہا کہ صرف 3 گیندوں کی تو بات ہے، لیکن اگلی ہی گیند پر محمڈن اسپورٹنگ کے بلے باز محراب حسین نے گیند کو پوری قوت کے ساتھ پل کر دیا۔ گیند سیدھا لامبا کے طرف آئی اور ان کی پیشانی پر اس شدت کے ساتھ لگی کہ ٹکرا کر واپس وکٹ کیپر کے پاس پہنچ گئی۔ لامبا زمین پر گر گئے۔ کھلاڑیوں نے خیریت دریافت کی تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر بغیر کسی سہارے کے خود ڈریسنگ روم گئے، جہاں کچھ دیر کے بعد ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور اس عالم میں 3 روز بعد چل بسے۔ اس دوران ان کے دماغ کا آپریشن بھی کیا گیا، لیکن کوئی کوشش کارکرد ثابت نہ ہو سکی۔ بوقت انتقال لامبا کی عمر 38 سال تھی۔ اکتوبر 2013 میں ہی جنوبی افریقہ میں بھی ایک لیگ مقابلے میں ایک بیٹسمین کی موت واقع ہوئی۔ 32 سالہ ڈین رینڈل وکٹ کیپر بلے باز تھے اور 4 فرسٹ کلاس مقابلوں کا تجربہ رکھتے تھے۔
ہارڈر کرکٹ بورڈ پریمیئر لیگ کے ایک مقابلے میں ایک اڑتی ہوئی گیند کو کھیلنے کی کوشش میں ناکامی ان کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ گیند رینڈل کے سر پر لگی اور وہ وہیں میدان میں گر پڑے۔ اسپتال پہنچنے کے باوجود ان کی حالت نہیں سنبھلی اور بالآخر چل بسے۔ جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ آسٹریلیا کے فلپس ہیوز بھی ان بدقسمت کھلاڑیوں میں شامل تھے۔ موت ایک بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے، کم سے کم خاندان کے لیے، جو وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوتا جو ایک جوان موت سے ان کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن فلپ ہیوز کا نقصان اس لیے زیادہ محسوس ہوگا کیونکہ وہ ان تمام بد نصیب کھلاڑیوں میں بین الاقوامی کرکٹ کا سب سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے تھے اور ان کا مستقبل بھی ان سب کھلاڑیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ روشن دکھائی دیتا تھا۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ دو پہلو پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے، ایک کھلاڑی کے لیے سیفٹی گیئر کی اہمیت اور دوسرا اس حفاظتی سامان کا بھی اس قابل ہونا کہ وہ کھلاڑیوں کو کسی بھی ناگہانی حالت سے بچا سکے۔ فیلڈرز کو لاحق خطرات ایک طرف، لیکن پہننے کے باوجود بلے بازوں کے اموات ہیلمٹ کی افادیت پر سوالات اٹھاتی ہے۔ اب تو خیر اس ہیلمٹ کو چینج کر دیا گیا ہے اور جب فلپ ہیوز کی جب موت واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد اب ہیلمٹ کی بیک سائڈ پہ مزید ایک کوشن دیا گیا ہے تاکہ بال جو ہے پیچھے گدی میں نہ لگے۔ لیکن فلپ ہیوز کے بعد جو ہے سامان بنانے والی جتنی بھی آفیشلز کمپنیاں ہیں انہوں نے سر جوڑ کر وہ بیٹھ گئی تھیں اور انہوں نے سامان کو کوشش کی کہ اس طرح بنایا جائے کہ وہ کسی بھی کھلاڑی کو جو ہے ان کی جان نہ جا سکے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے کافی چینجنگ کی اور ہیلمٹ کے حوالے سے بھی کافی تبدیلیاں کی گئی اس حوالے سے۔